بادشاہ نورالدین زنگی ایک نہایت ہی انصاف پرور بادشاہ تھے جنہیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بے پناہ محبت تھی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنا یہ آپ کا شیوا تھا۔ ایک بار رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ نورالدین زنگی کے خواب میں تشریف لائے۔ بادشاہ نورالدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے بار بار یہ کہنے لگے، یہ کیسا خواب تھا؟ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم اقدس کو کون تکلیف دے سکتا ہے میرے ہوتے ہوئے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سچ جان رہے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج 3 دن مسلسل خواب آ رہا تھا۔ آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں یہ خواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ 2 نیلی آنکھوں والے ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے ہوئے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ نے مدینہ طیبہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروائے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلانے کا ارادہ کیا، اور کچھ ایسا ہی اہتمام ہوا۔ آپ لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے اور آپ ہر ایک کا چہرہ دیکھتے جاتے، مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہیں آتے جس کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینہ طیبہ کے حاکم سے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص باقی ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا؟ جواب ملا کہ مدینہ طیبہ میں رہنے والوں میں سے تمامی حضرات آ چکے ہیں، لیکن 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع شریف میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ایک عرصہ دراز ہو گیا وہ مدینہ طیبہ میں مقیم ہے۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کے پاس جا پہنچے۔ چہرے پر نگاہ پڑی تو خواب میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جن آنکھوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا، آنکھوں میں خون اتر آئے۔ وہاں پر کوئی سامان تو نہ پایا، چند چیزیں جو ضروریات زندگی کی ہوتی ہیں وہاں پر پڑے ملے۔ ایک دم سے سلطان نے ایک جگہ پیر رکھا تو نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا اور وہاں ایک سرنگ نظر آئی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مبارک جسم تک جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا، سچ بتاؤ یہ تم نے کیا کیا ہے اور تم نے یہ کون سا کام انجام دیا ہے؟ بہت ہی حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کر کے اس کی بے حرمتی پر معاذ اللہ مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگا اور اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دیں، کتوں کے حوالے کر دی۔ سلطان نے روتے ہوئے کہا، میرا نصیب دیکھو کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد تمام چیزوں کو اکٹھا کیا گیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے ارد گرد اتنی گہرائی خندق کھودی گئی کہ جب تک پانی نہ نکل آئے، اور اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ شیشہ پگھلایا جائے اور شیشہ پگھلایا گیا اور دیوار چاروں طرف سے تیار کر دی گئی اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے خود اپنے جسم ناصرین کی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے بادشاہ نورالدین زنگی کو خواب میں آ کر اور خود نیلی آنکھوں والوں کی طرف، نصرانیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمانا اس چیز کی دلیل ہے کہ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت بعد قیامت بھی زندہ رہے گا۔